السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ پیپر ہے ہم لوگوں کا سیکنڈری ایجوکیشن 8624 سپرنگ 2018۔ تھوڑا سا آج اس پیپر کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ ڈسکس دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن فار پریپیئرنگ پریکٹسنگ مسلمز اینڈ فار کریٹیو اسلامک سوشل ویلفیئر۔ اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ایک اسلامی سماجی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے تعلیم کے اراز و مقاصد پر زیر بحث کرنی ہے جو مسلمانوں کو باعمل بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو تھوڑا سا آپ نے سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس کا تھوڑا سا کردار لکھنا ہے۔ پاکستان میں ایک اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے ایک اچھا شہری تیار کرنے کی غرض سے ضروری ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن میں مندرجہ ذیل 5 بنیادی اہداف کو قومی نصب العین بنایا جائے اور ان اہداف کے حصول کے لیے تمام تر قومی وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ چند آپ کے جو پوائنٹس آئیں گے، ہیڈنگز آئیں گی، وہ کس طرح سے ہیں کہ تعلیم کا اسلامی نظریہ حیات سے ہم آہنگ ہونا، شخصیت کے نشوونما اور بہتر زندگی کی صلاحیت پیدا کرنا، جمہوریت کی بنیادی قدروں اور معاشرتی انصاف کو فروغ دینا، نسل نو میں تہذیبی اور ثقافتی ورثہ کی منتقلی، فرد کو پاکستانی اور بین الاقوامی معاشرے کا بہترین رکن بنانا۔ انہی پوائنٹس کو آپ نے آگے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور آپ کا کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مقاصد یہاں پہ لکھنے ہیں۔ پھر تو مقاصد میں ہے سیکنڈری ایجوکیشن کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تمام نوجوانوں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعے خود اپنی اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق خاطر خواہ علم اور ہنر حاصل کر سکیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا ایک مقصد طالب علموں کو قومی یکجہتی اور ترقی کا زینہ بنانا ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن ایسے طالب علم تیار کرنا چاہتی ہے جو ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا نصب العین لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنا۔ ایک بہتر اور مفید سیکنڈری نظام میں تعلیم کی بدولت طالب علم اپنی ذات اور سوچ میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے۔ سیکنڈری ایجوکیشن طالب علموں اور ان کے خاندان، معاشرہ اور قوم کے لیے ایک امدادی عامل کی حیثیت سے کام کرے گی۔ اس کی بدولت طالب علم اپنے لیے نہ صرف روزگار حاصل کر سکیں گے بلکہ ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے اور اس طرح ان کا معیار زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا اہم مقصد ان طالب علموں کی بنیاد سازی بھی ہے جو ہائر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ہر ملک میں معیشت اور معاشرت کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اور کسی نے یہ درست کہا ہے کہ آج ملکوں کی تقدیر کلاس روم میں تشکیل پا رہی ہے۔ آج کی دنیا کی ترقی جس کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے، اس میں تعلیم کا لیول یا درجہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرد کی نشوونما اور قومی تعمیر کے نقطہ نظر سے ثانوی تعلیم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ ایک آپ کا کوسچن کمپلیٹ ہوگا۔ سیکنڈ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ ڈسکرائب ان ڈیٹیلز دا ایگزامینیشن پروموشنز اینڈ کوسچن 2 کی طرف تھے ہم لوگ۔ ڈسکرائب ان ڈیٹیل دا ایگزامینیشن پروموشنز اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم فار سیکنڈری ایجوکیشن۔ اس میں پہلے تو آپ یہ سمجھیں یا ایگزامینر کو بتائیں کہ واٹ از سیکنڈری ایجوکیشن، اس کا نیچر کیسا ہے، اس کی نوعیت کیسی ہے۔ تو یہ 9th to 12th کلاس تک کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن ہوتا ہے۔ طالبات کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے، معنی خیز عمل زندگی گزارنے کے قابل بنانا اس عمر کے حصے میں دی جاتی ہے جب بچے نوبلوغت کے دور سے گزر رہے ہوں، بنیادی تصورات اور رویے تشکیل پاتے ہیں، زندگی میں ایک نئے کردار کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، ماحول سے مطابقت اختیار کرتے ہیں، رویوں اور رجحانات کو فروغ دیا جاتا ہے، مستقبل میں پرامن اور مفید زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ثانوی تعلیم جماعت نہم سے شروع ہوتی ہے اور 4 سال پر مبنی ہے، یعنی 9 سے 12 تک۔ ہر سال طلبہ کو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ
بورڈ آف انٹرمیڈیٹس اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا منعقد کردہ امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا، 9th سے لے کر 12th تک ہم لوگوں کے بورڈ ایگزامس رہے ہیں۔ تو یہ جو بورڈ ایگزامز ہیں اس کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے؟ خارجی، ٹھیک ہے۔ دہم اور دہم کی کامیابی پر طلبہ اور طالبات کو SSE اسکول سیکنڈری ایجوکیشن کی سند دی جاتی ہے۔ سند اسٹینڈس فار سرٹیفکیٹ، جس کو میٹرک بھی کہا جاتا ہے، اور میٹرک کے بعد طلبہ اور طالبات انٹرمیڈیٹ کلاسز میں داخلہ لیتے ہیں جو عام طور پر کالجز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ سالانہ امتحان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعے سے پاس کرنا پڑتا ہے اور کامیابی کے نتیجے میں HSSC یعنی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اس سطح کی تعلیم کو انٹرمیڈیٹ یا FA/FSC بھی کہا جاتا ہے، اور گروپ کا جو انتخاب ہم لوگ کرتے ہیں، سجیشن آف گروپ ہمیں کیا دیا جاتا ہے، کامرس رکھنا ہے، سائنس رکھنا ہے یا ہیومینٹیز رکھنا ہے، اور اس میں پھر 3 لازمی سبجیکٹ ہوتے ہیں، 3 کمپلسری ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ہوتے ہیں 3 الیکٹیو ہوتے ہیں۔ اس تعلیم کے بعد کچھ طلبہ اور طالبات ملازمت کا پیشہ اختیار کر جاتے ہیں، اور کچھ اعلیٰ تعلیم کی خاطر کالجز کا رخ کرتے ہیں۔ یعنی کچھ تو میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ایسے مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، بٹ جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجز کا رخ کرتے ہیں، چاہے انہیں اپنے کالج ایکسپنسز خود ہی کیوں نہ فیس کرنے پڑے۔ اعلیٰ تعلیم کا انحصار ثانوی تعلیم پر ہے، ڈیفینیٹلی۔ اگر ہماری ثانوی تعلیم اچھی ہوگی تو پھر ہی ہماری اعلیٰ تعلیم کی طرف ہم جا سکیں گے نا، اور یہ طلبہ کے کردار کی تشکیل اور مستقبل کی لیڈرشپ کی بنیاد ہے۔ اور ہم لوگوں کو کیا یہ بناتے ہیں؟ اسکلڈ مین پاور، یعنی ہنرمند افرادی قوت عطا کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم لوگوں کا تھوڑا سا اس کی ضرورت اور اہمیت کی طرف بھی آتے ہیں۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی لکھیں گے نا تو آپ کا ایٹ لیسٹ پیپر تھوڑا اچھا ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ملک میں نظام تعلیم کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ سیکنڈری ایجوکیشن سطح کی تعلیم کے نتائج اور معیار سے کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اصلاح تعلیم کی کوششوں کا مرکز بھی ثانوی تعلیم ہے۔ فنی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آراستہ ہو کر ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، جو اعلیٰ تعلیم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ثانوی تعلیم ان کے لیے بنیاد کا کام ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں زور دیا ہے کہ دنیا بھر کے اقوام کی معاشی، معاشرتی اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ثانوی تعلیم طلبہ کی زندگی میں اس لیے منزل کا تعین کرتی ہے اور منزل کے حصول میں رہنمائی کرتی ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ عدم تسلسل کی وجہ سے اگرچہ ہم ابھی تک عالمگیر پرائمری تعلیم کے ہدف سے کافی پیچھے ہیں۔ کچھ اور ہیڈنگز بھی ہیں۔ سیکنڈری تعلیم خود طالب علم اور معاشرے کے لیے بامقصد اور مفید ثابت ہو سکے۔ سیکنڈری ایجوکیشن لانچنگ پیڈ کا کام دیتی ہے۔ اگر طالب علموں میں دلچسپی اور علم کی شرکت کو لازمی قرار دیا جائے تو وہ اچھے گریڈز کے ساتھ سیکنڈری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جو ان کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے مضبوط بنیادیں بنتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یا ووکیشنل تعلیم کا لازمی مرحلہ ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن سے طالب علم زندگی کے باشعور دور میں داخل ہوتے ہیں، مطالعے کی اچھی عادت اپناتے ہیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ثانوی تعلیم معاشی اور سماجی ترقی کے فوائد اور مواقع سے بہرہ ور ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ عالمی سطح پر تعلیم سب کے لیے یعنی ایجوکیشن فار آل EFA کی تحریک نے ثانوی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو اور بھی اجاگر کر دیا ہے، اور اس تعلیم کی نشوونما اور ترقی کے لیے مزید بہتر کارکنوں کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ انلسٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکولز ورکنگ ایٹ سیکنڈری لیول، ڈسکرائبز ان ڈیٹیلز دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف اینی آف دا اسکول، یعنی کسی ایک اسکول کا آپ نے ڈھانچہ لکھنا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے
تھوڑا سا اپنے لسٹ بھی بنا دینی ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ثانوی سطح پہ کام کرنے والے سرکاری اسکول بھی ہیں, پرائیویٹ اسکول سیکٹرز بھی ہیں, جس میں آپ بیکن ہاؤس ہے, دا سٹی اسکول ہے, ایجوکیٹرز ہیں, اور گورنمنٹ سطح پہ آپ نے دیکھے ہیں. آپ گورنمنٹ سیکٹرز کے نام لکھیں. اس میں بیکن ہاؤس اسکول آ گیا ہمارے پاس, ایجوکیٹرز آتا ہے, دا سٹی اسکول آتا ہے, پھر پبلک ایجوکیشن سسٹم, یہ پاکستان کا سرکاری تعلیمی نظام ہے. اچھا, میں نے تو بیکن ہاؤس اسکول کے متعلق ہی ایک اس حوالے سے اس کا ڈھانچہ نکالا ہے. بیکن ہاؤس اسکول سسٹم 1975 پہ یہ ادارہ جو ہے پری اسکول یا ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جنرل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن اور مقامی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کے امتحانات کے لیے تیاری کرواتا ہے, اور اس سرٹیفکیٹ کو ایس ایس سی کا نام دیا جاتا ہے, اور ایس ایس سی انگلینڈ میں کرائے جانے والے GCSE سرٹیفکیٹ کے برابر ہے. اب اس کے جو ڈھانچے کی خصوصیات نکالی ہیں, انتظامی نظام ہے, سٹاف کی ترقی کے مراکز ہیں, سٹاف کو تربیت فراہم کرنا, غیر ملکی ماہرین تعلیم کی خدمات, ہیڈ ٹیچرز ٹریننگ, بیکن ہاؤس اکیڈمک مقاصد تعلیم, نصاب کی تیاری کا عمل, مذہبی اور ثقافتی تعلیم, لائبریریاں, سائنس لیبارٹریز, کمپیوٹر کی سہولت, داخلی امتحان اور رپورٹس تیار کرنا, پروموشن یا ترقی, میرٹ اسکالرشپ اسکیمز ہیں اس میں. یہ ساری چیزوں کو کہ جسٹ میں نے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں, اور پھر ڈیٹیل آپ نے اندر خود ہی لکھنی ہے, اتنے تو ہم سمجھدار ہیں ہی. نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں نصاب کی ترویج کے طریقہ کار کی وضاحت کرنی ہے ہم نے. نصاب کی ترویج میں سب سے پہلے تو آپ تھوڑی سی نصاب کی ڈیفینیشن دیں گے کہ یہ کہاں سے لفظ نکلا ہے. نصاب سے مراد انگریزی کا لفظ کیریکولم, لاطینی زبان کے لفظ کوری سے ماخوذ ہے, جس کے معنی راستہ یا راستے پر دوڑنا, یعنی ایسا راستہ جس پر چل کر کوئی فرد اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. عام مفہوم میں نصاب سے مراد وہ مضامین یا سبجیکٹ یا درسی مواد ہے جو کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں. آکسفورڈ ایڈوانس لرننگ ڈکشنری کے مطابق کریکولم یا نصاب کے معنی مطالعاتی کورس کے وہ مضامین جو کسی اسکول یا کالج میں پڑھائے جاتے ہیں. عام طور پر ہائی اسکولوں اور کالجوں میں اب بھی لفظ نصاب کریکولم سے مراد مضامین یا تعلیمی کورسز کا وہ مجموعہ ہے جو طلباء کے پڑھنے کے لیے تیار کیا گیا ہو. نصاب کا جو قدیم تصور ہے, تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے, آپ لوگ بھی لکھیں, اس سے ایگزامنر میں آپ کے پیپر میں جو ہے اچھا امپریشن ہوگا, اور ایگزامنر بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرے گا کہ بچوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے. جو ہمارا قدیم تصور ہے اس کے مطابق پڑھنے لکھنے اور حساب کو ہی نصاب خیال کیا جاتا تھا, یعنی استاد نے اپنے طالب علم کو سختی اور مار پیٹ سے جو کچھ پڑھا دیتا ہے یا زبانی یاد کروا دیتا ہے, اور طلبہ رٹ کر علم کا جتنا بھی زرخیز ہے وہ اپنے اندر جمع کر لیتا ہے, اسی کو نصاب سمجھا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں نصاب سے مراد درسی کتاب کا علم ہے. مثال کے طور پہ طلبہ کی یادداشت اور قوت حافظہ کو تیز کرنا تاکہ وہ رٹا لگا کر سبق کو یاد کر سکیں اور استاد کے کہنے پر فٹافٹ سنا سکیں. بھائی تمام طلبہ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا اور ان کی انفرادی اختلافات کو نظر انداز کر دیا جاتا. استاد کا کام محض درسی مواد کی منتقلی اور معلومات کا بہم پہنچانا تھا. ابھی نصاب کی تھوڑی سی اگر تعریف ایک دو ہم لکھ لیں پیپر میں تو یہ بھی اچھی بات ہوگی. جیسے درس اور تدریس کی تمام سرگرمیوں کے لائحہ عمل کو نصاب کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک انگلش میں نے کی ہے, A curriculum is a designed plan of a social group for the educational experiences of their children in schools. اب ہم نے نصاب کی تھوڑی سی خوبیاں کرنی تھی. خوبیوں میں کیا ہے جی, یہ تعلیمی سرگرمیوں کا مجموعہ ہے. نصاب حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے. نصاب مکمل اسکول کا ماحول کا آئینہ دار ہے. بچے کی مکمل نشوونما معاشرتی نشوونما کرتا ہے. طالب علم کے تجربات کا مجموعہ ہے. پھر اس کے بعد نصابی اور ہم نصابی رجحانات کا آئینہ دار ہے. تعلیمی رجحانات
کا آئینہ دار ہے، متوازن شخصیت کی نشوونما کرتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، محرک یعنی ولولہ انگیز اور سرگرم عمل کرنے والا ہے، فلسفہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے، تعلیمی مقاصد کا حصول کا ذریعہ ہے، ربط و تسلسل ہے۔ یہ سارے پوائنٹس کچھ ایسے ہیں جس کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں تو آپ کا پیپر اٹیمپ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تعلیمی منزل کا تعین کرتا ہے، معلم کی حدود کار کا تعین کرتا ہے، تدریسی منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہے، طلبہ اور معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے اور جمہوری قدروں کا فروغ دیتا ہے۔ اگر اس کے مقاصد دیکھے جائیں تو یہ کیا کرتا ہے، علم اور مہارتیں سکھانے کے قابل بناتا ہے، عملی اور تخلیقی کام کی اہلیت پیدا کرتا ہے، بچوں کو معاشرتی تقاضوں کے مطابق ڈھالتا ہے، جمہوری طرز فکر سے آگاہی، بلند معیار زندگی کا حصول، قومی اور ملی تقاضوں کا شعور پیدا کرتا ہے۔ جی یہ اس طرح سے آپ کا نصاب کا کوسچن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ آپ کا کوسچن آئے گا، پاکستان کے نظام امتحانات کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو بیان کریں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے آپ کے جو ایجوکیشنل سسٹم میں جتنی بھی ویکنیسز ہیں، لائک امتحانات میں عدم مصروفیات، رٹا بازی پر زور ہے جی، محدود علم کا جائزہ، سلیبس کی جزوی تکمیل، جائزے کے ناقص طریقے، امتحانات میں اتفاقات کے پہلو۔ یہ جو اتفاقات کے پہلو ہیں نا وہ اس طرح سے آئیں گے کہ یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ سارا سال پڑھتا رہا ہے لیکن درمیان میں وہ بیمار ہو گئے یا ڈیورنگ پیپرز وہ بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا جو ایگزامز ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی آتا ہے کہ ایک بچہ صرف ایک سلیکٹو اسٹڈی کر کے پیپر میں جاتا ہے اور لک بائی چانس اس کو وہی کوسچن پیپرز میں آ جاتے ہیں جو اس نے پریپیئر کیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک گڈ لک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں، نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ میں آئے گا، خارجی امتحان پر زور دیا جاتا ہے، تعلیمی مقاصد کے ساتھ ربط کا نہ ہونا، امتحانات کی محدود افادیت، امتحانی بدعنوانیاں، جزوی نصاب کی تدریس، امتحانی نتائج میں اتفاقات کا دخل، ممتحن کا نتائج پر اثر انداز ہونا، نتائج کا ناقابل اعتبار ہونا۔ یہ ساری ہم لوگوں کا اس میں آئے گا۔ نیکسٹ ہے تقابلی تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ تقابلی تعلیم کس طرح سے پہلے تھوڑی سی ڈیفینیشن لکھیں۔ تقابلی تعلیم مختلف ممالک کے نظام ہائے تعلیم اور ان کی تعلیمی پالیسیوں کا ایک تجرباتی مطالعہ جس کی روشنی میں اپنے ملکی نظام تعلیم کے مسائل اور مشکلات اور ان کو حل کرنے کے لیے اصول و قوانین اخذ کیے جا سکیں۔ اور اس کے اہمیت کیا ہے تھوڑا سا یہ لکھتے ہیں، مسائل کے حل کی کوشش میں مددگار، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، بصیرت اور رہنمائی، منصوبوں کی تشکیل، بین الاقوامی اثرات، نتیجہ خیز منصوبہ بندی، تعلیمی اہداف کا حصول، ترقی پذیر ممالک کے تعلیمی مسائل کو حل کرنا۔ یہ آپ کا کمپیریٹیو ایجوکیشن کا تھوڑا سا ڈسکس کیا میں نے۔ What are the national aims of education in Pakistan؟ اب تھوڑا سا آپ نے قومی مقاصد کا بھی کرنا ہے، اس کے ادراک اور ضرورت۔ قومی مقاصد، جسٹ اے منٹ۔ پاکستان میں تعلیم کے قومی مقاصد کیا ہیں، اس کے ادراک کی ضرورت کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، بین الاقوامیت کے اثرات، نتیجہ خیز منصوبہ بندی، تعلیمی اہداف کا حصول، ترقی پذیر ممالک کے تعلیمی مسائل، طلبہ کی رفتار ترقی سے آگاہی، طالب علموں کے شخصی رویوں کی جانچ، تدریس میں معاونت، تعلیم میں معاونت، اگلی جماعتوں میں ترقی، طلبہ کی جماعت بندی اور رہنمائی، جائزے کے نتائج سے والدین کی آگاہی، مضامین کا انتخاب اور پیشہ ورانہ رہنمائی، تعلیم کا تشخیص، طلبہ میں تحریک پیدا کرنا، طلبہ کی پروگریس رپورٹ کی تیاری، مشاورت اور رہنمائی میں استعمال، اسناد اور سرٹیفکیٹ کا اجرا۔ بس اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی سے شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ تعلیم میں مختلف ایشوز، ثانوی تعلیم کے مختلف ایشوز میں آئے گا آپ کی ناقص ترین شعبہ تعلیم، طلبہ کی جذباتی کیفیت کا عدم ادراک،
اثرات اور رد عمل سے عدم توجہ، طلبہ کی صلاحیتوں کا استحصال، پیشہ ورانہ تعلیمی رہنمائی کا فقدان، ہیومینٹیز اور عمرانی سائنس پر عدم توجہ، جدید تقاضوں سے محروم نصاب، مختلف تعلیمی سہولتوں کا فقدان، مختلف ذریعہ ہائے تعلیم، جغرافیائی امتیاز، غربت، ذریعہ تدریس، سمیع و بصری معاونات کی عدم دستیابی، تعلیمی نظام کا زوال۔ یہ کچھ پوائنٹ ہیں آپ کے لاسٹ والے کوسچن کے، اور اب آپ کا